أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم 29واں پارہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الملک کے فضائل میں تو کئی ایک روایات صادر ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھ کے رات کو سوتا ہے تو کل قبر میں یہ سورت آپ کے لیے ہر قسم کے عذاب سے رکاوٹ بن جائے گی. اور اسی طرح روایات کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ یہ سورت جھگڑا کرے گی اور جھگڑا کر کے انسان کو جنت میں لے جائے گی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی ہی پاکیزہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہی ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اسی ذات نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے، اسے پتہ چلے کہ جو انسان دنیا میں بھیجا گیا تھا اسے فوت ہونے کے بعد اس کے عملوں کی جزا دی جا سکے. اگر تو اس نے اچھے عمل کیے ہیں تو اسے اچھے عملوں کی جزا دی جا سکے، اور اگر اس نے برے عمل کیے ہیں تو اسے اس کی سزا دی جا سکے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان بنائے ہیں. حضرت انسان کے لیے یہ طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں. آپ بھلا دیکھیں زمین اور آسمان اور اس کے دیگر نظام نے کہ کہیں آپ کو کوئی کج روی نظر آ رہی ہے اللہ کے نظام میں؟ بلا شبہ کوئی کج روی نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ينقلب. آپ ایک مرتبہ نظر نہ دوڑیں بلکہ بار بار دیکھیں، ہر ایک چیز میں دیکھیں. اپنے پہچاننے کے لیے آپ لوگوں کے لیے نشانیاں رکھ دیں کہ تاکہ آپ ہمیں پہچان سکیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اور جب انہیں جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو ان کی آوازیں گدھے کی جیسی آوازیں آئیں گی. جس طرح گدھے کو ہانکا جاتا ہے یا اسے مارا جاتا ہے تو گدھے کی جس طرح کی آوازیں آتی ہیں ویسی گدھے جیسی ان کی آواز ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها. یعنی جب انہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی کہ کوئی اور بھی ہے میرے اندر آنے والا، کسی بھی قسم کا جس نے گناہ کیا ہو. اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اللہ رب العزت کے فرشتے ان سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں آیا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ یہ بار بار فرشتے پوچھیں گے. یہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس تو بڑے آئے تھے ڈرانے والے، ہمیں ڈرانے والے، قیامت سے ڈرانے والے اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والے بڑے آئے تھے، لیکن ہم ہی ان کی باتوں کا انکار کرتے رہے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم ہی نے ان کی تمام تر باتوں کو ٹھکرا دیا اور ان کی باتوں میں ہم نے سمجھا کہ کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ رب العزت قلم کی افادیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مکے کی کافر مشرکین یہود و نصارہ آپ کو جو کچھ بھی کہتے رہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ آپ نہ ہی تو مجنوں ہیں اور نہ ہی آپ پاگل ہیں، نہ ہی آپ شاعر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں. اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بہترین خلق عظیم دیا ہے. آپ جیسی عادات، آپ جیسا اخلاق، آپ جیسی حسنات کسی انسان کے اندر یہ اللہ رب العزت نے یہ صفات پیدا نہیں کی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اور وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اللہ رب العزت اس کے بعد ایک باغ والوں کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ تھا، بڑا نیک تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کا باغ تھا، وہ اس باغ میں سے صدقات و خیرات کیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا. جب اس کی اولاد آئی اور باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا باپ ایسے ہی لوگوں کو چیزیں دے دیا کرتا تھا، باغ سارا الٹا دیتا تھا، لہٰذا اب ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو باغ ہے نا اس کا سارا پھل ہم توڑ دیں گے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. صبح ہم سارے کا سارا اس کا پھل توڑ دیں گے، ہم کسی غریب کو، کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے.
ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو چپ کے آوازیں دینے لگے کہ جلدی اٹھو، اس سے پہلے کہ آپ کے جانے سے پہلے کوئی مسکین کوئی غریب آپ کے باغ میں داخل ہو جائے چندہ لینے کے لیے، آپ اس سے پہلے باغ میں پہنچ جاؤ. یہ سارے لوگ باغ میں جب گئے دیکھا تو باغ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. یہ رات کو سوئے اور اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کرتے ہوئے ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کرتے ہوئے ان کے سارے باغ کو صفاستی سے مٹا دیا، زمین بوس کر دیا، جلا دیا، ان کا باغ سارے کا سارا ضائع کر دیا. اور دیکھ کے کہنے لگے فلما رأوها قالوا انا لضالون، شاید ہم رستہ بھٹک گئے، ہم گمراہی میں چلے گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بدقسمت لوگ ہیں. باغ تو ہمارا ہی ہے، جگہ تو یہ ہماری ہے، لیکن ہم نے جو رات پلان کیا تھا، جو ارادہ کیا تھا، وہ ہمارا ارادہ برا تھا. اللہ رب العزت نے اس کی ہمیں سزا دی ہے کہ سارے کا سارا ہمارا جو باغ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان میں سے ایک بڑا زیرک آدمی تھا، وہ کہنے لگا میں آپ کو رات کہتا تھا نا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دو، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ بغاوت کرنے جا رہے ہو تو آپ یہ ارادہ ترک کر دو. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے اور آپ کا ارادہ نیک ہے، اگر ارادہ نیک ہے تو انشاءاللہ کہہ دو، اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرو، ہو سکتا ہے آپ کی کچھ معاونت کر دی جائے. مطلب اس کا یہ تھا کہ جو آپ کے دلوں میں الٹی بات آ رہی ہے، آپ غلط قسم کی چیزیں سوچ رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ چیزیں آپ کے دلوں سے نکال دیں. لیکن انہوں نے کسی قسم کی بات نہ مانی تو یہ ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے. پھر کہنے لگے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. وہ کہنے لگا نہیں نقصان تیری وجہ سے ہوا، وہ کہنے لگا نہیں نقصان تیری وجہ سے ہوا، تو صبح جلدی نہیں اٹھا. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. قریب ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز اور عطا کر دے. یعنی پہلے تو غلطی کر لی، کوتاہی کر لی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے امیدیں باندھ رکھی ہیں. 29ویں پارے کا جو عمومی مزاج ہے، اس میں زیادہ تر قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے. جنت کی بنسبت جہنمیوں کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے، اگرچہ جنتیوں کا تذکرہ بھی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. قیامت کے دن جب ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کاش ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ پکڑایا جاتا. اور یا لیتہا کانت القاریہ، کہ جو ہمارے اوپر پہلی موت آئی تھی کاش وہی موت ہمارے رہتے، ہمیں دوبارہ دنیا میں ٹھہرایا نہ جاتا، ہمارے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے ہم سے کسی قسم کا حساب نہ لیا جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، آج تو میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہ دیا. جو مال بڑا میں گن کے رکھتا تھا اور جس مال کی خاطر شب و روز کی میں کمائیاں کرتا تھا اور رات بھی لگاتا تھا، دن بھی لگاتا تھا، اضافی ٹائم لگاتا تھا مال اکٹھا کرنے کے لیے، ما اغنی عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا. ہلک عنی سلطانیہ، اور جو میری زمین جائیداد تھی، جو میرا گھر تھا، اس پہ بھی آج میرا اقتدار ختم ہو گیا. گویا کہ آج وہ میرے اقتدار سے ختم ہوگی. خذوہ فغلوہ، اللہ رب العزت فرمائیں گے انہیں پکڑو، ان کے گلوں میں توق ڈال دو. تو کس چیز کا؟ جو یہ چیزیں دنیا میں کماتے رہے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی تھی، نماز کھڑی ہو چکی ہوتی تھی، یہ پھر بھی اپنا مال و متاع کمانے میں لگے رہتے تھے. آج ان کا یہ مال و متاع کام نہیں دے گا، لہٰذا اس کا توق بنا کے ان کے گلوں میں ڈال دو. ان کے گلوں میں ڈالنے کے بعد پھر کیا کرو؟ ثم الجحیم صلو، پھر انہیں جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دو. یعنی پہلے سزا دی، گلے میں توق ڈالا، پھر کا انہیں جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اور انہیں مضبوط کڑوں کے ساتھ اور مضبوط جو زنجیر ہے اس کے ساتھ باندھ کے 70 ہاتھ جس کی لمبائی ہوگی اسے پھر جہنم کے اندر پھینکو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی آیات پہ، اس کی عبادات پہ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ اپنے آپ کو ہر چیز سے مغفر رکھتے تھے. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، اور یہ غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نہ ہی کسی کو کھانا کھلانے پہ ابھار دیتے. ولا طعام الا من رزق، آج ان کے لیے کھانا تو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے، ان کے لیے زقوم کا درخت ہے. اور زقوم کا درخت کیسا ہے کہ جس کا دودھ اگر جسم کے حصے میں لگ جائے جسم پھول جاتا ہے اور انسان چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. اس سے گھٹیا کھانا ان کے لیے، یہی اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور آج مہمان نوازی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا انہ لقول رسول کریم، لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ ہماری طرف سے ہے اور بڑا کریم قرآن ہے. کریم لوگوں کے ذریعے ہم نے نازل کیا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ طرف سے نازل شدہ کلام ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، آپ لوگ کہتے ہو یہود و نصارہ کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کلام کر لیتے ہیں. یاد رکھو
اگر اس نے کوئی اپنی طرف سے بات کی اور اپنی طرف سے محبوب پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ اگر اس نے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے بات کی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے پیشانی سے پکڑیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ پیشانی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے سزا دیں گے اگر اس نے ہماری آیات میں رد و بدل کیا۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس طرح ہو جائے گا کہ جس طرح اس کے ہاتھ اس کی شاہراہ کاٹ دی ہو۔ یہ ہم اسے سزا دیں گے کہ اگر اس نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی ہو۔ اگر محبوب پیغمبر کو اس قدر سخت وعید دی جا رہی ہے کہ آپ نے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یا فلاں بابا جی نے یہ اس طرح کیا تو وہ قرآن ہی سارا بدل گیا، یا 40 پارے تھے تو وہ 10 پارے بکری کھا گئی۔ اس طرح کی باتیں کرنا، فضولیات کرنا، اور کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اس صفحے پہ آپ کی نظر نہ گئی ہو جہاں پہ بابوں کو پوجنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا اللہ رب العزت نے اسے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر جہنمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہنمیوں کی پکار کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آپ ہماری طرف سے ہمارے بیٹوں کو لے لیں، انہیں عذاب دے دیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ اگر بیٹوں سے بات نہیں بنتی وصاحبتہ، ہماری بیویاں بھی لے لیں، اس سے بات نہیں بنتی واخی، میرے بہن بھائی بھی آپ لے لیں۔ اللہ رب فرشتوں سے کہا جائے گا، یہ جو جہنمی ہیں یہ کہیں گے ہمارے بیٹے بھی لے لیں، ہماری اولاد بھی لے لیں، اور ہماری بیویاں بھی لے لیں، پھر بھی کام نہیں بنتا۔ وفصیلتہ التی تؤوی، دنیا میں جو کچھ بھی میرے پاس تھا سارے کا سارا معلوم تھا، اللہ رب العزت وہ لے لے، فرشتے لے لیں، تو پھر کیا کریں؟ ثم ینجی، بس مجھے نجات دے دیں، باقی جو کچھ بھی کر رہے عرض پہ ہیں وہ میری طرف سے سارا لے لیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نہیں، جس کا کام ہوگا یا جس کی سزا ہوگی صرف اسی کو سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھے۔ سورۃ النوح اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس میں وہ جو جہنمی لوگ تھے یا جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کے لیے سرکشی اختیار کیے رکھی، اللہ رب العزت نے انہیں یہاں پہ وعید فرمائی ہے، اور یہ کہا کرتے تھے سیدنا نوح علیہ السلام فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اگر آپ لوگ استغفار کرو، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرو تو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کر دے گا جس کی تم طلب کرتے ہو۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے مال و متاع بھی دے گا، نیک اولاد بھی دے گا، اور تمہارے لیے جنت میں اللہ رب العزت گھر بھی بنا دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ جن ہے، سورۃ جن کے جو اس کا شان نزول ہے کہا جاتا ہے، یا اس کا جو مجموعی موضوع ہے سورۃ جن کا، وہ یہ ہے کہ جنوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی بارش ہونے لگتی نا تو یہ اپنے کان آسمان کی طرف کر لیتے یا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے، اور وہاں پہ پہنچ کے یہ اپنا یعنی کہ باتیں سننا شروع کر دیتے۔ کسی فرشتے کی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی تو آ کے کاہنوں کو بتاتے، کاہن اپنی طرف سے اور 7 باتیں لگا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول شروع کیا اور نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان کی آسمان تک رسائی ختم ہوگی۔ یہ پریشان ہو گئے کہ ہماری آسمان تک رسائی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا اوقاس کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی، اور جنہوں نے یہ قرآن پاک کی تلاوت سنی فوری کے فوری ان کے دل موم ہو گئے، وہ خود مسلمان ہو گئے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنوں کے پاس جایا کرتے، ان کی مجالس میں جایا کرتے اور انہیں توحید و سنت کی باتیں بتایا کرتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جن تھے وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی بعثت سے آنے سے قبل وہ مشرک تھے، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ بھی مسلمان ہوئے، اگرچہ سارے تو نہیں ہوئے لیکن پھر ان میں معلمین کو بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کے آغاز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب پیغمبر ساری رات عبادت کرتے رہتے ہو، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کرو اور کچھ عبادت کر لیا کرو۔ روایات کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام پہ پہلے یہ جو نفلی نماز ہے یا رات کا قیام ہے یہ فرض تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ قیام کرتے رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے اسے فرض نہیں بلکہ پھر نفل بنا دیا گیا، پہلے فرض تھا اور پھر نفل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قرآن کو بڑے ہی آسان اور خوبصورت طریقے سے ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرو تاکہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے اور جو سننے والے ہیں انہیں بھی مزہ آئے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ لوگوں کو جہنم میں کیوں پھینکا گیا؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، سارا دن گزر جاتا، 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہم پانچوں کی پانچوں نمازیں چھوڑ دیتے، رمضان کا مہینہ بھی آتا ہم اپنی لغویات میں مشغول رہتے، ہم نماز چھوڑ دیتے،
किसी भी तरीके से हमें कहा जाता, बार बार कहा जाता, हमारे पास इमाम आए, डराने वाले आए और नमाज के लिए कहते रहे हम नहीं नमाज पढ़ते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और हम क़यामत के दिन को झुठला देते थे। हम कहते थे ये भी कुछ चीज़ आने वाली है। ये ऐसे नबी अलैहिस्सलाम के मुंह की बातें, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत और कोई सच्चाई नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़ियामा में भी जहन अपना क़यामत के हवाले से काफ़ी चीज़ें फरमाई हैं। और इसमें जब नबी अलैहिस्सलाम पे वही की जाती थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कोशिश होती थी कि जल्दी जल्दी पढ़ के उसे याद कर लिया जाए जो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ क़ुरआना। हमारे महबूब पैगंबर कुरान पढ़ने को जल्दी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। आपको याद करवाना और आपके सीने में बिठाना और इस पे अमल करवाना, ये हमारा काम है। आप अपनी तरफ से इसमें जल्दी ना करें। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने हजरत इंसान को दो रास्ते दे दिए हैं, एक रास्ता शुक्र वाला है और एक रास्ता कुफर वाला है, एक रास्ता इस्लाम वाला है और एक रास्ता गैर इस्लाम वाला है। ये हजरत इंसान के बस की बात है, वो चाहे तो कुफर वाला रास्ता इख्तियार कर ले और वो चाहे तो वो हमारे शुक्र वाला और पाकीज़ा बंदों में शामिल हो जाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मुरसलात में भी काफ़ी सारी वाइदें नाज़िल की हैं, जहाँ अपना क़यामत के हवाले से, क़यामत की होलनाकियों के हवाले से। इस हवाले से ये पारा इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस पारे का बग़ौर मुताला करना चाहिए, इसकी तफसीर को देखना चाहिए कि क़यामत के नज़दीक किस तरह के मामलात होंगे और क़यामत किस तरह कायम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा शुमार जन्नतियों में कर दे, जहन्नमियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तआला अअलम बिस्सवाब।